میرا نام احسن ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ، ایک بڑا بھائی، ایک بھابھی نبیلہ اور 2 بہنیں رہتی ہیں۔ بھائی محسن لاہور میں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں۔ بڑی بہن عظمیٰ بھی نبیلہ کی ہم عمر ہیں۔ ان کی منگنی میرے چچا زاد نوید سے ہو چکی ہے۔ چھوٹی بہن صوبیہ FSC کر رہی ہیں اور میرے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جاتی ہیں۔ محسن بھائی مہینے میں ایک بار گھر آتے ہیں۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ شادی کے موقع پر وہ تقریباً 1.5 ماہ کی چھٹی لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں نوکری پر جانا پڑا۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم دوپہر کو سوئے ہوئے تھے کہ میں واش روم میں جانے کے لیے اٹھا۔ جب محسن کے کمرے کے قریب سے گزرا تو دیکھا بھائی محسن اور نبیلہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں قریب جا کر کھڑکی کی ایک سائیڈ جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی وہاں سے اندر دیکھنے لگا تو ایک حسین منظر میرا منتظر تھا۔ اندر دیکھا تو بھائی اور نبیلہ دونوں کے لباس آدھے اترے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شدت سے پیار کر رہے تھے۔ محسن کا ہاتھ نبیلہ کے پچھلی طرف تھا جبکہ نبیلہ نے اسے کس کر جھکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد محسن نے اسے کہا تیار ہو جاؤ تو نبیلہ بولی ابھی نہیں، رات کو کریں گے، مگر محسن نہ مانا اور اسے لٹا کر لباس نکال دیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میرا نبیلہ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی میرے دماغ میں وہ سارا سین چلنے لگتا۔ شاید بھابھی نے بھی مجھ میں اس تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، میرا دل کرتا تھا کہ میں نبیلہ کو پکڑ کر کھا جاؤں۔ اس واقعے سے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک دن میں نبیلہ اور صوبیہ کی کچھ خریداری کے لیے شہر جا رہا تھا۔ زیادہ افراد اور خریداری کے سامان کی وجہ سے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر ہمارے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ ہم ہائی ایس میں بیٹھ کر شہر پہنچ گئے۔ سارا دن خریداری میں مصروف رہے۔ واپسی پر دیر ہو گئی اور بائی ایس بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی جو کہ کھچا مچ بھری ہوئی تھی۔ ہم بھی موقع کی مناسبت سے اس میں سوار ہو گئے۔ سیٹ ملنا تو دور کی بات، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں دوسرے لوگوں کو نبیلہ اور صوبیہ سے دور رکھنے کے لیے ان کے قریب ہو گیا۔ نبیلہ صوبیہ اور میرے درمیان اس طرح کھڑی تھی کہ بھابھی کا منہ صوبیہ کی طرف اور بیک میری طرف تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبیلہ میرے اتنے قریب تھی۔ مجھے اس کے اتنے قریب ہو کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ جب نبیلہ میرے اتنے قریب آئی تھی، نرم نرم اوزار نے اتنا مزہ دیا کہ میں آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ بس کی بریک اور لوگوں کے دھکوں کا میں خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نبیلہ کو میں یہی شو کر رہا تھا کہ یہ سب بے دہانی میں کر رہا ہوں۔ میرا خود پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میرے دھکوں کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ نبیلہ نے بھی محسوس کر لیا اور اس نے پیچھے کو ایک طرف کرنے کی کوشش کی مگر بھیڑ کی وجہ سے نہ کر سکی۔ اسی دوران ہمارا سٹاپ آ گیا اور ہم اتر گئے۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آ کر کھانا کھا رہا تھا کہ نبیلہ کمرے میں آئیں۔ مجھے وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا احسن یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا کیا بھابھی، کل تم بس میں میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نبیلہ کے لہجے کو دیکھ کر ڈر گیا اور کہا کچھ نہیں، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، لوگ دھکے دے رہے تھے، دھکے میں اور جو تم کر رہے تھے اس میں فرق جانتی ہوں۔ سوری بھابھی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، تم نے برا کیا، یہ کہہ کر نبیلہ چلی گئی۔ اس واقعہ کے بعد نبیلہ کے پاس جانے سے کتراتا رہا کیونکہ میں خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے۔ میں نہ صرف یہ کہ اس سے بولتا نہیں تھا بلکہ اس کے سامنے بھی نہیں جاتا تھا۔